پھر ایک ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ نفسانی جوشوں سے ہمیشہ بچتے رہو، کہ انسان کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی انا اور غصے پر قابو پانے کی نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی روایت کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھاڑنے والا مضبوط نہیں ہے، کسی کو کشتی میں گرانے والا، ہرانے والا مضبوط نہیں، مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، بس یہ بہت بڑی برائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے، اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو، نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو، اور 5 وقتہ نماز ادا کرو، کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے خدا شناسی کی راہ سکھائی۔ بس یہ ہے ہمارا لائحہ عمل۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تو جیسا کہ میں نے کہا، ہم ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔